اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ مذکورہ بالا رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تھی۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے فقط درجات بلند کیے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے کھلے دلائل دیے تھے اور روح القدس کے ذریعے سے اسے طاقت بخشی تھی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد آئے تھے وہ کھلے کھلے نشانوں کے آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن تعجب ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت، نہ دوستی اور نہ شفاعت کارگر ہوگی، خدا کی راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو، اور اس حکم کا انکار کرنے والے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا پرستش کا اور کوئی مستحق نہیں، کامل حیات والا، اپنی ذات میں قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند کا وہ محتاج ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب ہی کچھ جانتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے کسی حصے کو پا بھی نہیں سکتے۔ اس کا علم آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند شان رکھنے والا اور عظمت والا ہے۔ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا باہمی فرق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ پس سمجھ لو کہ جو شخص اپنی مرضی سے نیکی سے روکنے والے کی بات مانے
پس سمجھ لو جو شخص اپنی مرضی سے نیکی سے روکنے والے کی بات ماننے سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے ایک نہایت مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو کبھی ٹوٹنے کی نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست نیکی سے روکنے والے لوگ ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ کیا تجھے اس شخص کی خبر نہیں پہنچی جو اس غرور کی وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی، ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق بحث کرنے لگ گیا تھا؟ یہ اس وقت ہوا جس وقت ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اب تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اور کیا تو نے اس شخص کی مثل کوئی آدمی دیکھا ہے جو ایک ایسے شہر کے پاس سے گزرا جس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا؟ اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ اس کی ویرانی کے بعد اسے کب آباد کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک خواب میں مارے رکھا، پھر اسے اٹھایا اور فرمایا اے میرے بندے تو کتنے عرصے تک اس حالت میں رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس حالت میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تب اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور تو اس حالت میں 100 سال تک بھی رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ، اور ان دونوں کا سلامت رہنا دیکھ کر سمجھ لے کہ تیرا خیال بھی اپنی جگہ درست ہے اور ہمارا خیال بھی، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے تا تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم نے انہیں کس طرح اپنی اپنی جگہ رکھ کر جوڑا ہے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح اپنی اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت پورے طور پر ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو
جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے بتا کہ تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے، فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں لا چکا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو بے شک حاصل ہو چکا ہے، لیکن اپنے اطمینان قلب کی خاطر میں نے یہ سوال کیا ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لے، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس فعل کی حالت اس دانے کے حالت کے مشابہ ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی رنگ میں احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے اعمال کا بدلہ محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور قصور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اظہار ثانی شروع ہو جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایماندارو، تم اپنے صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف دینے کے فعل سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی حالت تو اس پتھر کی حالت کے مشابہ ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر تیز بارش ہو اور وہ اسے دھو کر پھر صاف پتھر کا پتھر کر دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ اس قسم کے کافروں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں
ان کے خرچ کی حالت اس باغ کی حالت کے مشابہ ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور اس پر تیز بارش ہوئی ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا پھل دو چند لایا ہو، اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ اگر اس پر زور کی بارش نہ پڑے تو تھوڑی سی بارش ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اسے اس میں سے ہر قسم کے پھل ملتے رہتے ہوں، اور اسے بڑھاپے نے بھی آ پکڑا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس باغ پر ایک ایسا بگولا چلے جس میں آگ کی سی گرمی ہو اور وہ باغ جل جائے؟ دیکھو اللہ تمہارے فائدے کے لیے اس طرح اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لیا کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اے ایماندارو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں اور نیز اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں حسب توفیق خرچ کرو، اور ناکارہ چیز کو اور جس میں سے تم خرچ تو کرتے ہو مگر تم خود سوائے اس کے کہ اس کے قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لو اسے ہرگز قبول نہیں کرتے۔ صدقے کے لیے بالارادہ نہ چنا کرو اور جان لو کہ اللہ بالکل بے نیاز اور بہت ہی حمد کا مستحق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے ایک بڑی بخشش اور بڑے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو سمجھو کہ اسے ایک بہت ہی نفع رساں چیز مل گئی، اور یاد رہے کہ عقل مندوں کے سوا نصیحت بھی کوئی حاصل نہیں کیا کرتا۔ اور جو کچھ تم خدا کے لیے خرچ کرو یا جو کچھ بھی تم نظر مانو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور وہ اس کا نیک بدلہ دے گا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم علل اعلان صدقے دو تو یہ بھی بہت اچھا طریق ہے، اور اگر تم وہ صدقات چھپا کر غریبوں کو دو
تو یہ تمہارے نفس کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور وہ اللہ اس کے سبب سے تمہاری کئی بدیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ انہیں راہ پر لانا تیرے ذمے نہیں ہے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جو اچھا مال بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ایسا خرچ صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لیے کیا کرتے ہو، سو اس کا نفع بھی تمہاری اپنی جانوں ہی کو ہوگا، اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مذکورہ بالا صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں دوسرے کاموں سے روکے گئے ہیں، وہ ملک میں آزادی سے آ جا نہیں سکتے۔ ایک بے خبر شخص ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے انہیں غنی خیال کرتا ہے، تم ان کی حیث سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو اچھا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب واقف ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان یعنی مرض جنون کا سخت حملہ ہو۔ یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو بالکل سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو یاد رکھو کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آئے اور وہ اسے سن کر خلاف ورزی سے باز آ جائے تو جو لین دین وہ پہلے کر چکا ہے اس کا نفع اسی کو ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو لوگ پھر وہی کام کریں تو وہ ضرور آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا، اور اللہ ہر بڑے کافر اور بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اور مناسب حال عمل کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً ان کا اجر محفوظ ہے، اور انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم مومن ہو تو سود کے حساب میں سے جو کچھ باقی ہو اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برپا ہونے والی جنگ کا یقین کر لو، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو کوئی اتنا نقصان نہیں، کیونکہ تمہارا رأس المال تمہارے لیے وصول کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی مقروض تنگ حال ہو کر آئے تو آسودگی حاصل ہونے تک اسے مہلت دینی ہوگی، اور اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہارا اس شخص کو راس المال بھی صدقے کے طور پر دے دینا سب سے اچھا کام ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر ایک شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے ایماندارو، جب تم ایک دوسرے سے کسی مقررہ میعاد کے لیے قرض لو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان طے شدہ معاہدے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ ضرور لکھے، اور تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمے حق ہو، اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقوی مد نظر رکھے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اس کا کارپرداز انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائے، اور تم اپنے مردوں میں سے اس موقع پر 2 کو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ ہاں اگر دونوں گواہ مرد نہ ہوں تو موقع کے گواہوں سے جن لوگوں کو بطور گواہ کے تم پسند کرتے ہو ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیا کرو۔ 2 عورتوں کی شرط اس لیے ہے تا ان میں سے ایک کے بھول جانے کی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک دوسری کو بات یاد دلائے،
اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور خواہ چھوٹا لین دین ہو یا بڑا ہو تم اسے اس کی میعاد سمیت لکھنے میں سستی نہ کیا کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے، نیز تمہارے لیے اس بات کو قریب تر کر دینے والی ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ پس لین دین کا لکھنا ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کہ تجارت دست بدست ہو جسے تم آپس میں مال اور رقم لے دے کر اسی وقت قصہ ختم کر لیتے ہو۔ اس صورت میں اس لین دین کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور یہ امر یاد رہے کہ نہ کاتب کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ بات تم میں نافرمانی کی علامت ہوگی، اور چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں علم دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو اس کا قائم مقام رہن باقبضہ ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو امین جانے اور اسے کچھ رقم دے دے تو جسے امین سمجھا گیا ہو اسے چاہیے کہ اس امانت رکھنے والے کی امانت کو عند طلب واپس کر دے، اور اپنی ربوبیت کرنے والے اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور تم گواہی کو کبھی مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے وہ یقیناً ایسا شخص ہے جس کا دل گنہگار ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے۔ جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ خود بھی ایمان رکھتا ہے اور دوسرے مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے اور ہم اس کے دل سے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر سوائے اس ذمہ داری کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ واری نہیں ڈالتا۔ جو اس نے اچھا کام کیا ہو وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا، اور جو اس نے برا کام کیا ہو وہ اسی پر وبال ہو کر پڑے گا۔
اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجیو۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم پر اس طرح ذمہ واری نہ ڈالیو جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی تھی۔ اے ہمارے رب، اور اسی طرح ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہمارا آقا ہے، بس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں، کامل حیات والا، اپنی ذات میں قائم اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تجھ پر یہ کتاب حق پر مشتمل اتاری ہے، جو اس وحی کو جو اس کتاب سے پہلے آئی تھی پورا کرنے والی ہے، اور اس نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا، اور نیز اس نے فیصلہ کن نشان نازل کیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نشانات کا انکار کیا ہے ان کے لیے یقیناً سخت عذاب مقدر ہے، اور اللہ غالب اور سزا دینے والا ہے۔ اللہ سے ہرگز کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہیں صورت دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے، جس کی بعض آیتیں تو محکم آیتیں ہیں جو اس کتاب کی جڑ ہیں، اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو فتنہ کی غرض سے اس کتاب کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کے لیے ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس کتاب میں سے متشابہ ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر کو سوائے اللہ کے اور علم میں کامل دستگار رکھنے والوں کے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، کوئی نہیں جانتا، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت کے سامان عطا کر، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب،
تو یقیناً سب لوگوں کو اس دن جس کی آمد میں کوئی شک و شبہ نہیں جمع کرے گا۔ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے اموال اور ان کی اولادیں خدا کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا طریق فرعون کے اتباع اور ان لوگوں کے طریق کے مطابق ہے جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا، اس پر اللہ نے ان کے قصوروں کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں کہہ دے کہ تمہیں ضرور مغلوب کیا جائے گا اور جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے تمہارے لیے یقیناً ایک نشان تھا۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ وہ مسلمان ان کافروں کو اپنی انہی آنکھوں سے اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد دے کر قوت بخشتا ہے۔ اس بات میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں
اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی دی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تو کہہ کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں بسیں گے، اور نیز ان کے لیے پاک بیویاں، اور اللہ کی رضا مقدر ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور خدا کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے والے اور راتوں کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل دین یقیناً کامل فرما برداری ہے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کے فساد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اور جو اللہ کے نشانات کا انکار کرے وہ یاد رکھے کہ اللہ یقیناً جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اور ان لوگوں نے جو میرے پیرو ہیں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو اور نیز امیوں کو کہہ دے کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ پس اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو سمجھ لو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور نیز لوگوں میں سے جو انصاف کی ہدایت کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تجھے ان لوگوں کا علم نہیں جنہیں شریعت کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے کچھ لوگ اس سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ اعراض اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے چند گنتی کے دنوں کے ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور جو کچھ وہ افترا باندھتے ہیں اس نے انہیں ان کے دین کے معاملے میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جب ہم اس دن کہ جس کی آمد میں کوئی شک و شبہ نہیں انہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، اور ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا اس دن وہ اسے پورا دے دیا جائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ، اے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو یقیناً ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، صرف ان سے پوری طرح بچ کر رہنا تمہارے لیے جائز ہے، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا اللہ سے کسی بات میں بھی کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اسے، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی۔ وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس بدی اور اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ تو کہہ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ کہ تم اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو، اس پر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یاد رکھو کہ اللہ کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو یقیناً سب جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس نے ایک ایسی نسل کو فضیلت دی جو ایک دوسرے سے پوری مطابقت رکھنے والی تھی، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب آل عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کے میں تیری نظر کر دیا ہے، پس تو اسے میری طرف سے جس طرح ہو قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ اسے جن کر فارغ ہوئی، اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے لڑکی کی شکل میں جنا ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا تھا، اور اس کا ذہنی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے حملے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب اس کے رب نے اسے بہت اچھی طرح قبول کیا اور اسے عمدہ طور پر بڑھایا اور زکریا اس کا مربی بنا، جب کبھی بھی زکریا گھر کے بہترین حصے میں اس کے پاس جاتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانا پاتا۔ چنانچہ ایک روز ایسا دیکھ کر اس نے کہا کہ اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی جناب سے، اللہ جسے چاہتا ہے یقیناً بے حساب دیتا ہے۔ تب زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاک اولاد بخش، تو یقیناً دعاؤں کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ اس پر فرشتوں نے اسے جب کہ وہ گھر کے بہترین حصے میں نماز پڑھ رہا تھا آواز دی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کی ایک بات کو پورا کرنے والا ہوگا، اور نیز سردار اور گناہوں سے روکنے والا اور نیکیوں میں سے ترقی کر کے نبی ہوگا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے میری زندگی میں عمر پانے والا لڑکا کس طرح ملے گا، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ ایسا ہی قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی حکم دے۔ فرمایا کہ تجھے یہ حکم ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک اشارہ کے سوا بات نہ کرے، اور اپنے رب کو بہت یاد کرے، اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم اللہ نے یقیناً تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے چن لیا ہے. اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور صرف موحدانہ پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر موحدانہ پرستش کر. یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جسے ہم تجھ پر وحی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. اور جب وہ اپنے تیروں کو اس لیے پھینکتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی خبر گیری کرے تو ان کے پاس نہ تھا اور نہ ہی تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. پھر اس وقت کو یاد کر جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے کلام کے ذریعے سے ایک لڑکی کی بشارت دیتا ہے. اس مبشر کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو اس دنیا اور آخرت میں صاحب منزلت ہوگا اور خدا کے مقربوں میں سے ہوگا. اور پنگھوڑے یعنی چھوٹی عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا. اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ کسی بشر نے بھی مجھے نہیں چھوا. فرمایا اللہ کا کام ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق صرف یہ فرماتا ہے کہ تو وجود میں آ جا، سو وہ وجود میں آ جاتی ہے. اور یہ بھی بشارت دی کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اسے اس پیغام کے ساتھ بھیجے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے فائدے کے لیے بعض تینی خصلت رکھنے والوں سے پرندہ کے پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کروں گا. پھر میں ان میں ایک نئی روح پھونکوں گا جس پر وہ اللہ کے حکم کے ماتحت اڑنے والے ہو جائیں گے،
اور میں اللہ کے حکم کے ماتحت اندھے کو اور مبروس کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاؤ گے اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرو گے اس کی تمہیں خبر دوں گا، اور اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک نشان ہوگا۔ اور میں اس وحی کو جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے یقیناً تورات اس کو پورا کرنے والا اور میں اس وحی کو جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کو پورا کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں جو تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ یقیناً میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہا کہ اللہ کے لیے کون لوگ میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں، اس لیے تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے یعنی مسیح کے دشمنوں نے بھی تدبیریں کیں اور اللہ نے بھی تدبیریں کیں، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے طبی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا، اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، تب میں ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ پس جو لوگ کافر ہیں انہیں میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہیں وہ انہیں ان کے اعمال کا اجر پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کو یعنی آیات اور حکمت والی تعلیم کو ہم تجھے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک یقیناً آدم کے حال کی طرح ہے،
اسے یعنی آدم کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔ اب جو شخص تیرے پاس علم الہی کے آ چکنے کے بعد تجھ سے اس کے متعلق بحث کرے تو اسے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کا مستحق نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھیں کہ اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ تو کہہ کہ اے اہل کتاب کم سے کم ایک ایسی بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنایا کریں۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل یقیناً اس کے بعد اتاری گئی ہیں، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ سنو، تم وہ لوگ ہو جو ان امور کے بارے میں بحث کرتے رہے ہو جن کا تمہیں علم تھا، پھر اب تم کیوں ان امور کے متعلق بحث کرنے لگے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تو ابراہیم یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ خدا کی طرف جھکا رہنے والا اور فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم کے ساتھ لوگوں میں سے زیادہ تعلق رکھنے والے یقیناً وہ لوگ ہیں جو اس کے پیرو ہیں، اور نیز یہ نبی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب تم دیکھتے ہوئے کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دے چکے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں تم جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے اور حق کو چھپاتے ہو؟
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مومنوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے ابتدائی حصے میں تو ایمان لے آؤ اور اس کے پچھلے حصے میں اس سے انکار کر دو، شاید اس ذریعے سے وہ پھر جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس شخص کے سوا جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو کسی کی نہ مانو۔ تو کہہ دے کہ اصل ہدایت یعنی اللہ کی ہدایت تو یہ ہے کہ کسی کو ویسا ہی کچھ ملے جیسا کہ تم کو ملا تھا، یا پھر وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے ساتھ جھگڑیں۔ نیز کہہ دے کہ فضل تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے فضل بخشتا ہے، اور اللہ بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تو اسے مال کا ایک ڈھیر امانت کے طور پر دے دے تو وہ اسے تجھے واپس کر دے گا، اور کوئی ان میں سے ایسا ہے کہ اگر تو اسے 1 دینار امانت کے طور پر دے تو وہ بھی تجھے واپس نہ دے گا، سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی گرفت نہیں، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یوں نہیں بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو وہ متقی ہے۔ اللہ متقیوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے عہدوں اور قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں
ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یقیناً ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب یعنی تورات کے ذریعے سے مروڑتا ہے تاکہ تم اسے جو وہ کہتا ہے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی سچے انسان کے شایان شان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت دے اور وہ یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ایسا انسان تو یہی کہتا ہے کہ تم خدا ہی کے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم اسے حفظ کرتے ہو، اور نہ ہی اس لیے یہ ممکن ہے کہ تمہیں یہ ہدایت دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کی تعلیم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ واری کو قبول کرتے ہو؟ اور انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔
اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ پھر کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، اسی کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کہہ دے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا تھا، اور جو کچھ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور باقی سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں سمجھتے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو گئے ہوں اور شہادت دے چکے ہوں کہ یہ رسول سچا ہے، اور نیز ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہوں، انہیں اللہ کس طرح ہدایت پر لائے، اور اللہ تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب ہی کی لعنت ہو۔ وہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے ہوں پھر وہ کفر میں اور بھی بڑھ گئے ہوں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ منکر ہو گئے ہوں اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہوں، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی جسے وہ فدیہ کے طور پر پیش کرے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔